اگر آپ کو میری ریسیپیز دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھنے ملے گی۔ ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیجیے۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی آج میں بنا رہی ہوں آم پنا، کانسنٹریٹڈ آم پنا۔ اس کا مطلب آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور اس کو بنا کے آپ رکھیں اور جب چاہیں اس کو نکال کے پانی میں گھول کے پی لیں، اور بالکل بھی جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا 2 سے 3 مہینے تک۔ تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ 2 کلو کے قریب میں نے کیری لے لی ہے، اور اس کیری کو میں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کٹ کر لیا ہے، اور یہ کیری ہی کا پلپ ہے، یعنی کہ جو ہے میں نے گٹھلیوں کا پلپ نکال لیا تھا تاکہ وہ ویسٹ نہ ہو۔ 1 کلو کے قریب چینی ہے، اور یہ پودینہ میں نے لے لیا ہے کہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہوگا۔ کالی مرچ ½ ٹی اسپون ہے، اور یہ بھنا ہوا زیرہ ہے، اور نمک ایز پر یور ٹیسٹ جیسے آپ ڈالنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے 2 لیمو لے لیے ہیں، اس کو بیچ میں سے سلٹ کر لیا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اس کو بنانے کے لیے جو ہے میں نے دیگچی میں جو اپنی کیریاں ایڈ کر لی ہیں، اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے، اور جو میں نے اپنی کیری کا پلپ نکال کے رکھا تھا یعنی گٹلیوں کا، وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں وہ، تو آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو میں تقریباً 10 منٹ ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی، اور بیچ بیچ میں دیکھتی بھی رہوں گی کہ یہ کیری جو ہے وہ نیچے چپک نہ جائے اور جل نہ جائے، جس سے ہمارا جو ہے یہ کانسنٹریٹڈ آم پنا خراب ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ گل گئی ہے اچھے طریقے سے، میں اس کو دیکھ لوں گی جس حد تک میش ہوتی ہے میں کروں گی، دین اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہم جو شیرہ بنا لیتے ہیں۔ ایک پین میں نے رکھ دیا ہے چولہے کے اوپر، اور اس میں جو ہے ہم اپنی چینی ایڈ کر لیں گے، اور چینی 1 کلو تھی کیونکہ کیری 2 کلو ہے تو اس کی ½ لی ہے میں نے، اور اس کے اندر ہم 1 گلاس جو ہے پانی ڈال دیں گے، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ اس کو مجھے اتنا پکانا ہے کہ تقریباً آدھے تار کی جو ہے وہ شیرہ تیار ہو جائے، اینڈ دین میں فلیم آف کر لوں گی۔ سب سے پہلے میں چینی کو ڈیزولو کر لوں گی، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں یہ جلدی سے جو ہے بوائل ہو، اور اس لیے جو ہے چینی بعض اوقات جو ہے وہ جل بھی جاتی کیونکہ میں نے گرم پین میں چینی ڈالی ہے، بٹ آپ ایسا نہیں کیے گا، ورنہ جو ہے، اور میرا برتن بھی نان اسٹک نہیں ہے تو میرے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں میں نے اس کو جو ہے اچھی طریقے سے پکا لیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہماری آدھے تار کی جو ہے وہ شیرہ تیار ہو چکا ہے، تو مجھے اسی طرح کا چاہیے تھا۔ اب میں اس کو ڈھک کے چھوڑ دوں گی اور ٹھنڈا ہونے دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے، ہم اپنا جو ہم نے کیری بوائل کی ہے وہ ہم گرائنڈ کر لیں گے۔ میں نے نیچے پودینہ ڈالا ہے جو میں نے رکھا تھا، اور میں اس میں اپنا کیری کا پلپ جو ہے جتنا بھی میں ایڈ کروں گی، اینڈ دین اس کو ہم اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے۔ بہت ایزی ہے، ضرور بنائیے گا اور مجھ سے فیڈ بیک شیئر کیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اور اب دیکھیں اب میری جو ہے وہ کیری جو ہے اچھی طریقے سے گرائنڈ ہو چکی ہے، اور میں جتنی بھی میں نے جو ہے کیری گرائنڈ کی ہے وہ میں اپنے اسی پاٹ میں ایڈ کروں گی۔ اگر آپ چاہیں تو دوسرے برتن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، بٹ اگر آپ پہلے والے میں بھی کر لیں تو کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے۔ تو اب میں جو ہے اس کے اندر اپنا سارا جو ہے کیری کا پلپ جتنا بھی ہے وہ سب ہم ایڈ کر لیں گے اس میں اچھے طریقے سے۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس میں کہ ہماری کیری جو ہے نا وہ بالکل کچی ہونی چاہیے، کوشش کیے گا کہ بالکل بھی وہ پکی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اندر اپنے شیرہ جو ہے میرا تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو اس میں جتنے جو لیمو رکھے تھے تو ان کا جوس میں نے ڈال دیا، اور اس کو جو ہے ہم اپنے کیری کے پلپ میں ایڈ کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے 2 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہماری جو شیرہ ہوگا اس میں کرسٹلائزیشن نہیں ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ جو ہے ہماری اس پنے کی جو ہے نا شیلف لائف بڑھے گی۔ اس کو آپ 2 سے 3 مہینہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی جھنجھٹ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کوئی گیسٹ آتا ہے آپ جلدی جلدی اس کو پانی میں گھولیں، برف ڈالیں اور سرو کیجیے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر اپنے جو کالی مرچ، بھنا زیرہ اور نمک جو تھا وہ میں نے وہ بھی ایڈ کر لیا تھا۔ اب اس کو میں اچھے طریقے سے پکاؤں گی، ڈھک کے تقریباً آدھا گھنٹہ پکانا ہوتا ہے اس کو۔ یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے، بٹ لٹرلی بہت اچھا بنتا ہے، ضرور ٹرائی کیے گا آپ لوگ، اور اس کو چیک بھی کرتے رہیے گا بیچ بیچ میں کہیں یہ نیچے نہ لگ جائے، ورنہ جلان کی اسمیل آ جائے گی اور بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔
تو اب دیکھیں یہ ہمارا جو پنا ہے یہ بالکل گاڑھا گاڑھا سا ہو گیا ہے. اس کی تھکنیس دیکھیں. میں اس کو چیک کروں گی تو یہ تقریباً جو ہے نا جیسا مجھے چاہیے اس سے تھوڑا سا کم ہے، تو میں اس کو تھوڑا اور پکاؤں گی. اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پھر سے چیک کریں گے، دیکھیں اس کی تھکنیس. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہوگا نا تو یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گا. تو کوشش کیے گا کہ اس کی تھکنیس جو ہے نا وہ زیادہ نہیں کر لیں ابھی، ورنہ پھر جو ہے نا آپ کو بڑی پرابلم ہوگی آگے. اگر آپ پانی میں گھولیں گے نا تو وہ بالکل اس کے لمس بنیں گے اور وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. اب دیکھیں ہمارا جو ہے پنا تیار ہو چکا ہے بالکل. اب اس کا نیکسٹ اہم اسٹیپ جو ہے وہ یہ کہ ہم اس کو چھان لیں گے اچھی طریقے سے. اور اس کو چھاننے کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، چھاننے کے بعد جتنا بھی ہمارے پاس ایکسٹرا جو چھننے میں مطلب چھاننے کے بعد جو پلپ بچے گا نا وہ آپ ویسٹ نہیں کیے گا. اس کو آپ ڈبل روٹی پہ لگا کے کھائیں، آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ کھائیں ایز اے مربا، وہ بہت اچھا رہے گا. اب دیکھیں میں تقریباً 2 سے 3 چمچ گلاس میں ڈالوں گی اس کو. اور اس جگ میں بھی اسی طرح ہم 3 سے 4 چمچ جو ہے بڑے بڑے بھر کے ڈالیں گے. اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس میں برف ایڈ کریں گے اور سرو کریں گے. گرمیوں کے لیے یہ بہت اچھا ڈرنک ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیے گا، مجھ سے فیڈ بیک. اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، اور تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.